اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمل ناول کا باب نمبر 28، آب زیدان، دا ایکویریم۔ زندگی کے اس سفر میں ہر چیز کا دایاں اور بایاں پر ہے۔ محبت کے پنکھ کے لیے غصہ ہے، قسمت کے پنکھ کے لیے خوف ہے، درد کے پنکھ کے لیے شفا ہے، زخم دینے والے پنکھ کے لیے معافی ہے، غرور کے پنکھ کے لیے عاجزی ہے، آنسوؤں کے پنکھ کے لیے خوشی ہے، وقار کے پنکھ کے لیے ذلت ہے، چھوڑ دینے کے پنکھ کے لیے سنبھالے رکھنا ہے۔ ہم صرف دو پروں کے ساتھ اڑ سکتے ہیں اور دونوں پر ہوا میں تبھی ٹھہر سکیں گے جب ان میں ہوگا توازن۔ وہ خوبصورت پر ہی اصلیت کاملیت، مگر انسانوں کی ایک نسل ہے جو سمجھتی ہے کہ کاملیت ان میں سے ایک پر کے ہر وقت موجود ہونے کا نام ہے، لیکن مجھ سے پوچھو تو ایک پنکھ والا پرندہ نامکمل ہے، ایک پر والا فرشتہ نامکمل ہے، ایک پر والی تتلی مردہ ہے۔ سو یہ لوگ جو کاملیت کو پانے کے لیے اپنے ایک پر کو کاٹ کر پھینک دینے میں لگے ہیں، انہوں نے بنا ڈالی ہے ایک معذور نسل انسانی۔ سی جوائے بیلسی۔ کچھ وقت کی روانی نے ہمیں یوں بدل دیا محسن، وفا پر اب بھی قائم ہے مگر محبت چھوڑ دی ہم نے۔ 6 دن قبل قصر کردار کی ساری بتیاں رات کے اس پہر بھی روشن تھیں۔ اندر داخل ہوتے نوشیروان نے گہری سانس لی اور پھر قدم اٹھانے لگا جیسے وہ چلتا آیا، لاؤنج کے قریب آتا گیا اور بالآخر وہ بڑے صوفے کے بالکل سامنے آ ٹھہرا جہاں ہاشم بیٹھا تھا۔ اس نے کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، شرٹ کی آستین کونیوں تک موڑ رکھے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ آہٹ پہ اس نے صرف آنکھیں اٹھائیں جو بے تاثر سی لگتی تھیں، مردہ سی۔ پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد اب ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی۔ ویلکم ہوم۔ وہ شیرو پہ نظریں گاڑے بولا تو آواز ایسی سرد تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے میری پریس کانفرنس کے بارے میں بھائی، وہ آپ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا تھا وہ، مگر یہ ایکویریم دیکھ رہے ہو اپنے پیچھے؟ وہ ٹھنڈے سے انداز میں شیرو پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نوشیروان نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لاؤنج کے ایک دیوار کے ساتھ نصب کوئی خوبصورت سا ایکویریم آب زیدان تھا جو برسوں سے اس گھر کا حصہ رہا تھا۔ اس کے شیشے کی مستطیل دیوار میں ڈھیروں پانی جمع تھا، مصنوعی پودے اور پتھر اندرونی فرش پہ بچھے تھے اور چند مچھلیاں دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھیں۔ روشنیاں کچھ اس طرح لگتی تھیں کہ اندرونی ماحول کو منور کیے ہوئے تھیں۔ تمہیں یاد ہے یہ ایکویریم کون لایا تھا؟ نہیں، اس نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تمہیں کیا یاد ہوگا، مگر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اسے اشارہ کر کے وہ خود اٹھا اور قدم قدم چلتا ایکویریم کے قریب آ رکا۔ وہ نوشیروان کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی اداس آنکھیں شیشے کے مچھلی گھر پہ جمی تھیں۔ شیرو نہیں بیٹھا، اس طرح کھڑا رہا، متذب سا، خفا خفا سا۔ تم 17 سال کے تھے، میں تمہیں اپنے ساتھ ایک ایگزیکٹو میٹنگ میں لے گیا تھا۔ تمہیں 3 پیس میں ڈریس اپ کروا کے تمہیں اپنی عمر سے بڑے اور اچھے لگ رہے تھے۔ ڈیڈ کو بھی خوشی ہوئی تھی تمہارے آنے سے، مگر حسب عادت وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، البتہ بے نیاز سے تھے۔ ہمارے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے اور ہماری باتیں سننے لگ گئے تھے۔ ہم ایک ڈیل کرنے جا رہے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ دوسرا فریق بعد میں تھوڑے بہت ہیر پھیر سے کام لے گا، مگر یہ بات ان کے منہ پہ نہیں کہنی تھی ہمیں سمجھوتا کرنا تھا، صرف نظر سے کام لینا تھا۔ وہ ہولے ہولے شیشے کی دیوار پہ دستک دے رہا تھا۔ اندر تیرتی مچھلیاں مزید تیزی سے بل کھاتی ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی تھیں، مگر جب تمہیں اس دوران اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بعد میں چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں تو تم نے ایک دم چڑھ کے بولنا شروع کر دیا۔ ہمارے جی ایم نے تمہیں آنکھیں دکھائیں، ڈیڈ کنکارے، مگر تم نے اپنی بات مکمل کر کے دم لیا۔ وہ لوگ آفینڈ ہو گئے اور انہوں نے ہم سے معذرت کی۔ ڈیڈ تم پہ بہت غصہ تھے اور مجھ پہ بھی کہ میں تمہیں لایا ہی کیوں، مگر مجھے اطمینان تھا، 2 باتوں کا اطمینان۔ ایک تو یہ کہ تم میں اتنی سمجھ ہے کہ غلط اور صحیح کا فرق کر سکو، بے شک عقل نہیں ہے کہ اس سے کس وقت بولنا ہے کس وقت نہیں، مگر چلو سمجھ تو ہے۔ دوسرے کہ تم درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اس دن میں تمہارے لیے ایک ایکویریم لایا تھا اور اس کو ہمارے لاؤنج میں رکھوایا تھا تاکہ تم گزرتے اس کو دیکھتے رہو اور تمہیں اپنے بزنس میں دلچسپی لینا بھول جائے۔ وہ بولتے ہوئے آب زیدان کی کانچ کو دیوار سے کنارے پہ انگلی پھیر رہا تھا، گویا لکیر کوئی کھینچ رہا ہو۔ شیرو کی تنیا صاحب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ مگر تم بھول گئے بزنس میں دلچسپی لینا، اپنی سمجھ بوجھ، درست فیصلے کرنے کی طاقت، تم سب بھول گئے۔ میں نہیں بھولا، میں اس کی مچھلیاں بدلواتا رہا، جب کوئی مر جاتی تو اس سے ملتی جلتی مچھلی اندر ڈلوا دیتا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرا جب اس کی مچھلی کی خوراک کا میں نے ملازموں سے نہ پوچھا ہو۔ میں تمہیں اکثر بزنس میٹنگ میں جانے سے پہلے یہ ایکویریم یاد دلوایا کرتا تھا تاکہ تم سمجھ پاؤ کہ کاروبار کے سمندر میں تمہیں ڈوب نہیں
جانا ہے تیرنا سیکھ لو. میں نے اپنی امید نہیں کھوئی. تم نے سعدی کو گولی ماری, تم نے علیشا کو واپس بلایا, اس کی کمپنی سے حصہ دیا, اس ملک سے بھاگنے بجائے ٹرائل کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا. میں اس کی مچھلی کی حفاظت کرتا رہا, تم مجھ سے دور ہوتے گئے, زمر سے قریب ہوتے گئے, ممی سے بدتمیزی کرتے رہے. میں نے اپنی امید نہیں کھوئی, مگر آج شام اب کہ وہ پورا گھوما تو نوشیروان نے اس کا چہرہ دیکھا, اس کی خود پہ جمی ملال بھری آنکھیں دیکھی اور اس کے دل کو کچھ ہوا. آج تم نے پریس کانفرنس کر کے اپنی کمپنی کو دیوالیہ کر دیا, ہماری پیرنٹ کمپنی کو نقصان پہنچایا. تم نے اپنے خاندان کے کاروبار کے خلاف وسل بلوئنگ کی. تم نے ہمارے کانٹریکٹس پہ تنقیدی پیپر لکھ کے پبلش کر دیا. آج تم نے میری کمر میں خنجر گھونپا تو چیرو میں نے تم سے آخری امید بھی کھو دی. تم نوشیروان اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تو اچھے فیصلے کر سکتے ہو, مگر کاروبار میں تم ہمیشہ فیل رہو گے, اور اسی لیے اب سے تم صرف میرے بھائی ہو. کل آفس آ کر اپنی چیزیں لے جانا اور دوبارہ اس بلڈنگ میں قدم نہ رکھنا. کیا آپ اب بھی میرا کیس لڑیں گے؟ اس سوال پہ ہاشم تلخی سے مسکرایا. میں اب تمہارے کیس پہلے سے زیادہ جافشانی سے لڑوں گا شیرو, کیونکہ تم میرے بھائی ہو اور اپنی عقل سمجھ کھو چکے ہو. میرے لیے تمہیں بچانا اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے. مگر ہاں, تم نے مجھے ابھی بڑا دکھ دیا ہے. میں نے کیا نہیں کیا اس سارے خاندان کے لیے, اور تم سب نے مجھے ہر طرف سے نقصان پہنچایا. کیا اپنے بھائی کے ساتھ ایسے کرتا ہے کوئی شیرو؟ نوشیروان نے سر جھکا دیا. سوری آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے, مگر میں اپنے فیصلوں پہ سوری نہیں ہوں. میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا, اور میں اب وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا. بہت ہو گیا میرا نقصان, اب جوابی حملہ کرنے کا وقت ہے. شیرو نے چونک کے اسے دیکھا. آپ کیا کریں گے؟ تم جا کر سو جاؤ. اس نے ہاتھ جھلا کے ذرا نرمی سے اس کو جانے کا اشارہ کیا. شیرو بھی نہیں رکا, خاموشی سے سیڑھی کی طرف بڑھ گیا. اپنے دروازے پہ کھڑی جواہرات اس کے ساتھ ساتھ بولی تھی, تم جب اپنے خاندان کو خود سے دور کرو گے تو یہی ہوگا ہاشم. ہاشم نے گردن موڑ کے ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈالی. میں ابھی تک کچہری میں وکیلوں کے سامنے اپنی بے عزتی نہیں بھولا. مجھے کچھ وقت لگے گا ممی, تب تک میرے سامنے نہ آئے تو اچھا ہے. میری انجیو, آخر میں اتنی بلند آواز میں دہاڑا کہ جواہرات کا جسم تھرا اٹھا. یس سر, میری دوڑتی آئی. اس ایکویریم کو میرے آفس سے منتقل کروا دو, اور اب اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے, اور میں پانی میں سانس لیتی مچھلیوں کو بے گھر نہیں کرنا چاہتا. وہ اب مدھم آواز میں ہدایت دے رہا تھا, اور جواہرات بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اجنبی ہوتا جا رہا تھا. تمام عمر جلاتے رہے چراغ امید, تمام عمر امیدوں کے درمیان گزری. اگلی شام میں وہ دوبارہ اسپتال آیا تاکہ اس پاس لڑکی کی خیریت و طبیعت دریافت کر سکے, جس کو ڈسچارج کیا جانا تھا, اور شادی سے پہلے ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا تھا. اسپتال کی رہائیوں میں وہ خاموشی سے آگے بڑھتا گیا. دوائیوں اور اسپرٹ کی بو اور عجیب سی ویرانی اور در دیوار سے ٹپکتی تھی. ابھی اسے چند طویل راہداری عبور کر کے مطلوبہ وارڈ تک پہنچنا تھا. راستہ طویل تھا, وہ دل پہ بوجھ ڈالنے والا بھی تھا. اس نے رفتار سست کر دی. کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھتا وہ ہولے ہولے قدم اٹھانے لگا. اسپتال میں عجیب جگہ تھی. یہاں کر عجیب سے احساس ہوتے تھے, لوگوں کی آوازیں, شور پکارے اور ساتھ میں خاموشی. وہ سب مل کر کان میں سیسا گھلتی تھی. اس نے ہینڈ فری کانوں میں ٹوس لی اور موبائل کی اسکرین کو سر جھکا کے دیکھتا مطلوبہ آیات کو چھوتا آگے بڑھ گیا. دل کو مریض کی عیادت بھی نرم کرتی ہے, اور قرآن کی تلاوت بھی. وہ ان دونوں کو ملانے لگا, شاید کہ اثر بڑھ جائے. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب وہ پھر سے اطراف میں دیکھنے لگا. قطار در قطار بیٹھ کھلے دروازوں سے جھانکتے بے حال زد چہرے والے لوگ. وحشت تھی ان کے چہروں پہ. اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے, لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. سورہ نمل نمبر 73 آیت. شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ بول نہیں رہا تھا, سوچا تھا اور اسی طرح قدم بڑھا رہا تھا. آخر یہ شکر کہتے کس کو ہیں؟ جب کچھ نہ ہو پاس تو وہ آنکھ رکھنا جو وہ دیکھ لے جو کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہر پل پاس ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ فضل کرتے ہیں. فضل زائد دینے کو کہتے ہیں, حق سے اوقات سے بڑھ کر دینے کو کہتے ہیں. جیسے آپ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں ویسے ہی آپ ہمیں مواقع بھی دیتے ہیں. صرف مادی چیزوں, دولت, اولاد, کامیابی پہ شکر کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مواقع پہ بھی شکر کرنا چاہیے. چانسز پر ہم میں سے جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کر سکے ہوتے تو وہ پرسوں پچھتاووں اور ملال میں گھرے رہتے ہیں کہ کیا تھا کہ اگر اللہ ان کو زندہ رکھتا اور وہ ان کی خدمت کر پاتے. مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں وہ دوبارہ موقع ضرور دیتا ہے. کسی بوڑھے کو ہمارے قریب لا بساتا ہے, چاہے ساس سسر ہوں, کوئی لاچار بزرگ ہمسایہ ہو, یا کوئی بوڑھا ملازم. کوئی ہوتا ہے ہمارے گرد جس کی خدمت کی جا سکتی ہے, مگر اپنے پچھتاووں میں ہم مواقع ضائع کر دیتے ہیں. ہم ان کو اپنے ماں باپ کی طرح نہیں سمجھ سکتے, مگر سارا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو والدین نہیں سمجھنا. نہ ان سے والدین کی طرح محبت کرنی ہے, صرف ان کی عزت اور خدمت کرنی ہے.
شادی سے پہلے لڑکیاں چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت جھڑکتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں، مگر صرف پچھتانے کا کیا فائدہ جب اپنے گرد ویسے ہی چھوٹے بچے دیکھنے اور ان سے نرمی والی بصیرت نہ رکھے انسان۔ ہم مسلسل روتے ہیں کہ ہمیں کوئی بری لت پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسا گناہ جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، بار بار اس کو کر بیٹھتے ہیں، بڑے وعدے کیے اللہ سے، بڑی معافی مانگی مگر پھر سے کر دیا، کمزور پڑ گئے، نفس کے آگے بار بار کرتے رہتے ہیں اور ہار گئے، اب روتے ہیں کہ سارا وقت مایوسی ڈپریشن میں تو کسی اچھائی کے قابل نہیں رہا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ گناہ کے بعد احساس ہونا اور خود کو ٹھیک کرنا اور توبہ کرنے کا موقع دیا ہے اللہ نے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جس کو اپنے پچھتاووں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ پچھتاوا ہونا چاہیے مگر پچھتاوے کا ڈپریشن لے کر مایوس ہو جائیں، ان مواقع کو ناقدری سے ضائع کر دینا ناقدری کہلاتی ہے اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ آخر کب ہم اپنے ارد گرد وہ تمام مواقع دیکھنے کی آنکھ پیدا کریں گے خود میں جو اللہ نے ہمارے پچھتاووں کے بدلے میں ریپلیس کر کے ہمارے سامنے لا رکھے ہیں؟ آخر کب؟ وہ سفید فرش پہ قدم آگے بڑھا رہا تھا، چہرے پہ ملال سا تھا، ارد گرد چھائی وحشت ویسی ہی تھی اور طبیعت کو عجیب مقدر کر رہی تھی۔ پھر مریضوں کی آوازیں، اسپتال کے عملے کا شور سب سے بڑھتا گیا تو اس نے ہینڈز فری کانوں سے نکال لی۔ مطلوبہ راہداری قریب آ چکی تھی۔ اس لڑکے کا نام شہزاد تھا اور وہ بستر پہ ٹیک لگائے اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ چہرہ کھل اٹھا تھا اس کا۔ سادی مسکراتا ہوا اس کے سامنے بستر کے پائیتی پہ آ بیٹھا تھا۔ وارڈ میں آگے پیچھے لوگوں کا رش شور ہر پل بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں جب وہ لڑکا اڑ کے رک کے اس سے مخاطب ہوا تو اس کی بات سننے کے لیے سادی کو آگے جھکنا پڑا۔ وہ اٹک اٹک کے بول رہا تھا، اس کی ماں دوائیاں لینے گئی ہے اور وہ جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ یہ بات وہ بدقت سمجھ پایا تھا۔ وہ لڑکے کون تھے؟ تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ وہ اسٹور سے چیزیں چرا رہے تھے۔ میں نے شاپ کیپر کو بتا دیا تو باہر نکل کے وہ مجھے مارنے لگے۔ وہ ٹیڑھے ہونٹوں کے ساتھ زور لگا کر بولتا تھا۔ سادی مسکرا کے سنتا رہا۔ لڑکا بے چینی سے پھر سے گویا ہوا۔ آپ ٹی وی والے ہو نا سادی یوسف؟ سادی نے اسی ادا اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا اب وہ لڑکا اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ اس نے کمزور کی مدد کی طاقتور کے مقابلے میں۔ اور آپ لوگ، آپ سب بہت بے وقوف ہو، وہ ہکلا کے بولا تو سادی کی مسکراہٹ سمٹی۔ پھر ایک دم وہ دل کھول کے ہنس دیا اور غور سے اس لڑکے کو دیکھا۔ سانولی رنگ کا تو سیاہ آنکھوں والا کم عمر شہزاد کافی مضطرب و بے چین نظر آتا تھا۔ اچھا کیوں ہوں میں بے وقوف؟ وہ جواباً زور لگا کے کچھ بولنے لگا مگر سادی کی بات جاری تھی۔ کیونکہ میں امیر اور طاقتور لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا ہوں۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ یا میں اس ملک کے گلے سڑے عدالتی نظام سے انصاف کی امید وابستہ کیے ہوئے ہوں؟ نہیں۔ یا میں چپ کر کے ان سے پیسے لینے والوں میں سے نہیں ہوں؟ یا میں ان کے ڈر سے دبک کر بیٹھ نہیں گیا؟ کیوں شہزاد تم جیسے نوجوانوں کو سادی یوسف بے وقوف کیوں لگتا ہے؟ میں مگر وہ اس کو سن نہیں رہا تھا۔ کیا میں اس لیے بے وقوف ہوں کیونکہ میں ایک بے سود کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے پروجیکٹ کے راز ان کے حوالے کر دیتا، 30 کروڑ لے لیتا اور نئی زندگی شروع کر دیتا تو عقل مند ہوتا۔ قصاص مانگ رہا ہوں میں، اتنا وقت اور پیسہ برباد کر رہا ہوں، اس لیے بے وقوف ہوں نا میں؟ اور سب کو لگتا ہوں۔ اس کے لہجے میں جذباتی صدوق بھر آیا۔ لڑکا جو بار بار بے چینی سے نفی میں سر ہلاتا تھا اب کے پورا زور لگا کے بولا، تم لوگوں نے آپریٹر سے پوچھ گچھ نہیں کی؟ پورا فکرہ بول کے وہ گہرے گہرے سانسنے لگا۔ سادی یوسف بالکل ٹھہر گیا۔ کیا؟ ایئرپورٹ کنٹرول روم آپریٹر، میری امی ایئرپورٹ پہ کام کرتی ہیں۔ آپریٹر نے بولا تھا کہ اس نے امیر لڑکی کی فوٹیجز ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ کون؟ نوشیروہ؟ وہ تیزی سے بولا مگر آواز دھیمی کر لی۔ مگر ہم نے ایئرپورٹ کی ساری فوٹیجز چیک کی تھی، 21 مئی کی اور اگلے ایک ہفتے کی۔ نوشیروہ کہیں تھا مگر آپریٹر نے خود بولا کسی کو اس نے فوٹیج مٹائی ہے۔ فوٹیج میں وہ تمہارے گم ہو جانے کے بعد ملک سے جاتا نظر آیا تھا۔ ایئرپورٹ پہ سب کو پتا ہے یہ بات، تم بہت مشہور ہو مگر تم نے کسی سے نہیں پوچھا، خاموشی سے چلے گئے۔ ٹھنڈی برف کی آبشار تھی جو سادی یوسف پہ اوپر سے آ گری تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کے قریب آیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ثبوت نہیں ہے مگر اس ثبوت کو دیکھنے والا گواہ موجود ہے؟ لڑکے نے جھٹ اسپات میں سر ہلایا۔ بالآخر وہ اپنی بات سمجھا پایا تھا۔ اور تمہاری ماں کو یقین ہے کہ اس نے آپریٹر کو سب کہتے سنا ہے؟ ہاں میری امی جھوٹ نہیں بولتی۔ سادی چند لمحے بس اسے دیکھتے گیا۔ اندر بہت سے طوفان برپا تھے۔ خراب لے پہ درج ہے تفصیل زندگی، مجھ سے نہ پوچھ میرے سفر کی اذیتیں۔ وارث کی موت کے بعد سے اس کی آنکھوں پہ چھائی سرخ دھند ابھی ویسی ہی تھی۔ اس روز اس نے زمر کو اپنی جگہ واحد گواہ سے ملوانے کے لیے اس کے لیے ہوٹل بلایا تھا جو گواہی دے سکے کہ فارس قاضی قتل کے وقت اس کے ساتھ تھا۔
حنین بھی ان کے ہمراہ تھی اور وہ زمر کو وقت اور جگہ بتا کر اب ہوٹل روم میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ فارس خاموش تھا، علیشہ خاموش تھی، حنین خاموش تھی، اور ویسی خاموش تھی جس میں ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سب کو خود کو بچانے کی فکر تھی، خود غرضی نہیں تھی۔ یہ بے بس سیلف ڈیفینس تھا۔ حنین اپنی جگہ شرمندہ دکھائی دیتی تھی۔ اسے فارس کو اس دن سب سے دور علیشہ کے پاس لے جانے میں اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ امی جب سے غم سے ذرا نکلی تھیں، اٹھتے بیٹھتے اسے انٹرنیٹ فرینڈز کے نقصان گنوا رہی تھیں۔ زمر اس سے مل لے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے اور سب اس قصے کو بھول جائیں۔ علیشہ کو اپنی فکر تھی۔ وہ یہاں شمر اپنے باپ کے دانتوں سے چند نوالے کھینچنے آئی تھی۔ اسے اپنے جائز سچائی تھا، مگر ایسے میں وہ ایک قتل کے کیس کے مشتبہ شخص کی البائی بن چکی تھی جو اس کے باپ کا رشتہ تھا۔ وہ جلد سے جلد اس مشکل سے نکلنا چاہتی تھی۔ فارس علیق پریشان تھا۔ زمر پہ غصہ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ وہ اپنا کام تیزی سے کیوں نہیں کر رہی؟ وہ وارث کے باس سے ملنے کب جائے گی؟ وہ وکلا اور پروسیکیوشن آفس کی ازلی سست روی سے واقف تھا، مگر اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہر چیز غصے، فرسٹریشن اور پریشانی میں مبہم دکھائی دیتی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک نہیں آئی تو فارس اسے فون کرنے لگا۔ کال بار بار ٹوٹ جاتی، رابطہ ممکن نہیں، اس نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اسے اب زمر پہ افسوس ہونے لگا، غصہ بھرا افسوس۔ وہ کتنی دیر اس کمرے سے دائیں بائیں چکر کاٹتا رہا۔ حنین درمیان میں ایک دو بار نیچے شاپ سے پھر بھی آئی۔ وہ اب بور ہونے لگی تھی، مگر زمر نہیں آئی۔ زرتاشا نے موبائل اٹھایا اور فارس کو کال ملا۔ 1 گھنٹی بجی، پھر دوسری اس نے فون اٹھایا۔ ہاں زرتاشا بولو، آپ کدھر ہیں؟ قدرے ہچکچاہٹ سے اس نے پوچھا۔ ساتھ میں سے خود پر افسوس ہونے لگا۔ وہ کیسے کسی اجنبی کی کال پہ اعتبار کر سکتی تھی؟ میں کام سے آیا ہوں، باہر کوئی کام ہے؟ نہیں، بس میں آپ کا پتہ کرنا چاہ رہی تھی۔ آج آپ نے پروسیکیوٹر صاحب سے ملنا تھا۔ اس لڑکی کو وہ سب ہو گیا ہے؟ خیر سے؟ ہاں، مگر میڈم ابھی تک نہیں آئی۔ میں اور حنین علیشہ کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوٹل میں؟ یعنی کہ اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ فارس نے بائے کہہ کے فون کر دیا تھا۔ بند۔ وہ ایک دم کلس کے رہ گئی، پھر موبائل رکھ کے ایک نئے ارادے سے اٹھی۔ غصہ افسوس میں بدلا اور افسوس مایوسی میں۔ سپہر طویل ہوتی گئی اور امید چھوٹی ہوتی گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ بس اب وہ پروسیکیوشن آفس کے چکر نہیں لگائے گا۔ ساری عدالتیں گئیں جہنم میں، اب جو کرنا ہے وہ خود کرے گا۔ اس نے حنین کو چلنے کو کہا اور اس وقت اتنے تنے ہوئے تاثر لیے تھے کہ ہنا چوچرا کیے بغیر اس کے ساتھ آ گئی۔ علیشہ کی جان چھوٹی تو اس نے ان دونوں کے جانے پہ گویا سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے حنین کو ابھی گھر ڈراپ کیا ہی تھا کہ موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر غیر شناسا تھا۔ فارس نے کال موصول کر لی۔ دوسری طرف جانے کون تھا، اس نے کبھی رک کے نہیں سوچا۔ پیشہ ورانہ انداز میں اطلاع دی گئی تھی، جیسے سن کر اس کا سارا جسم کانپ اٹھا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا تھا، ساری آوازیں، ساری آہٹیں دم توڑ گئی تھی۔ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکا، بس کار کا رخ موڑ دیا۔ وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا، مگر ہر شے سلو موشن میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ ہارن بجا بجا نہیں تھک رہے تھے۔ کار کی کھڑکی سے سر نکال کر اس نے گالیاں دے رہے تھے۔ وہ روڈ کے غلط سمت میں تھا، اسے کچھ پتہ نہ تھا، کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کی بیوی اسپتال میں تھی، اس کی بیوی کو گولیاں لگی تھی اور اس کے سیل فون میں ہسبینڈ کے نام محفوظ شدہ نمبر اسپتال والوں یا شاید پولیس والوں نے ڈائل کیا تھا۔ کوئی نام، کوئی نیک، کوئی اور حوالہ نہ تھا، صرف ہسبینڈ۔ ایسا رشتہ کہ جیسے سب کو پتا ہو بس یہی بچانے آئے گا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں زنجیریں پھیلاتا، گملے گراتا، بھاگم بھاگ دوڑا تھا۔ اس کی رنگت سفید تھی اور سانس رک کے آتی تھی۔ زندگی ایک دفعہ پھر وارث کے ہاسٹل کے کمرے کے باہر جہاں پہنچی تھی۔ ایک دروازہ تھا جسے وہ ہاتھ پاؤں مار مار کے کھولنے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دروازے کے پار ایک اور بے جان جیسا منظر تھا، یا وہ نفی میں سریلا تھا۔ رادائی میں آگے بھاگتا جا رہا تھا، کس سے کیا پوچھے، کون اس کو راستہ بتاتا رہا تھا۔ وہ نہ سن رہا تھا، نہ دیکھ رہا تھا، بس اس سمت میں بھاگ رہا تھا۔ وہ کمرہ ٹھنڈا تھا، ایسے جیسے برف کی دیواریں ہوں، پانی کا فرش اور گویا آنکھوں کے سامنے سفید دھند ہو۔ وہ اسے کچھ بتا رہے تھے، بہت سے لوگ تھے ادھر اور وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ فارس کے قدم اب ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ وہ اس اسٹریچر کے ساتھ کھڑا تھا جس پہ سفید چادر ڈالی گئی تھی۔ اس کی نظریں چادر پہ جمی تھی، مگر ہاتھ اٹھا کر چادر ہٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا تذبذ دیکھ کر سامنے کھڑی سفید کوٹ والی عورت نے چادر چہرے سے ہٹائی۔ کسی اپنے مردہ کا چہرہ پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایسا سفید، پیلا اور ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسے تو وہ سوتے ہوئے بھی نہیں لگا کرتے، ایسے آنکھیں تو وہ مذاق میں بھی بند نہیں کرتے، ایسے پتھر تو وہ ناراضی میں بھی نہیں بنتے۔ وہ بھی ایسی ہی لگ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ سیاہ دھبا تھا، سفید دھند کے باعث اسے وہ دھبا ہی دکھا تھا۔ وہیں اسے گولی لگی تھی اور ایک سینے میں۔ وہ اسپتال آنے سے پہلے ہی مر چکی تھی، پھر بھی اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کو بچانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو کیا انسانوں کے ہاتھ میں صرف جان لینا ہوتا ہے، زندگیاں اجاڑنا ہوتا ہے؟
وہ تکہارا زمین پہ بیٹھتا چلا گیا. پانی کا فرش یخ ٹھنڈا تھا مگر اس کا اپنا جسم بھی برف بن چکا تھا. سر نمڑائے وہ اکڑو بیٹھا تھا. وارث کی موت پہ اسے غصہ محسوس ہوا تھا. زرتاشا کی موت پہ خوف محسوس ہوتا تھا. ایسا ڈر جو پہلے کبھی نہیں لگا تھا. اس خوف سے رگو کا خون تک سہم کے جم گیا تھا. کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ دوسری لڑکی بھی تھی جس کی شناخت پروسیکیوٹر زمر کے طور پہ ہوئی ہے. وہ سرجری میں ہے. مگر وہ نہیں سن رہا تھا. کون زمر؟ کیسی زمر؟ اسے اب پرواہ نہیں رہی تھی. پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے وہ سر جھکائے وہاں بیٹھا تھا اور گویا پانی کا فرش دھیرے دھیرے اسے نگل رہا تھا. وہ ڈوبتا جا رہا تھا. ٹھنڈے پانی سے یک برف بنتا جا رہا تھا. سفید پڑ رہا تھا مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا. کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا. موجے سراب دشت وفا کا نہ پوچھ حال. ہر ذرہ مثل جوہرے تیغے آبدار تھا. وہ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی. آسمان تاریک ہو چکا تھا اور تاروں کا جہاں ماحولیاتی آلودگی کی گہری تہ کی وجہ سے شہر کی سڑکوں سے نظر نہیں آتا تھا. ایسے میں ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ وہ دونوں خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. ہارون عبید گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال لیتے جو کھانے کے ساتھ ساتھ بار بار اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھتی تھی. ملازم کو جانا اشارہ کر کے ہارون اس کی طرف متوجہ ہوئے. ابھی اس نے نہیں سنا. سرخ مال سر پہ ان کی خوبصورت بیٹی رک کر موبائل اسکرین پہ انگلی پھیرنے لگ گئی تھی. ابھی وہ دوبارہ پکارنے پہ چوکی. موبائل بجھا کے ان کی طرف سنبھل کے متوجہ ہوئی. سنا ہے مسز کاردار اینٹی سوشل ہوتی جا رہی ہیں. مجھے نہیں خبر. اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے. تو خبر رکھا کرو نا. مجھے وجہ جاننی ہے. تم کیوں یوں کرو. کل ہاشم سے ملنے چلی جاؤ. اس سے پوچھو کہ بابا. وہ اکتا کر بولی. اگر آپ کو مسز کاردار کی حالت زار میں اتنی دلچسپی ہے تو خود چلے جائیں یا اپنے کسی جاسوس کو بھیج دیں. مجھ سے یہ کام نہ کروایا کریں. بیٹا تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہاشم سے کہنا ہے کہ تم اس کے پروپوزل پہ غور کر رہی ہو لیکن تمہاری کچھ شرائط ہیں. ابھی کے چوک کر اس کو دیکھا. کیسی شرائط؟ کچھ پیپرز ہیں. تم نے ان پہ ہاشم کے دستخط لینے ہیں لیکن ایسے کیسے یقین ہو جائے کہ تم اس کے ساتھ مخلص ہو. ابدار نے زور سے کاٹا. پلیٹ میں پٹخا اور موبائل اٹھا کے کرسی دھکیل دی. اٹھ کھڑی ہوئی. غصے اور توہین سے تمتماتے چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ کے وہ بس افسوس سے اتنا بولی تھی. میں آپ کی بیٹی ہوں یا کٹ پتلی؟ آپ ایک دفعہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اور میں مزید آپ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گی. مجھے ہاشم سے نہ شادی کرنی ہے نہ اسے کوئی امید دلانی ہے. آئندہ میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں سنوں گی. برہمی سے بولتی وہ نیپکن پر پھکتی ساتھ سے نکل کر باہر چلی گئی. ہارون تراشے اثر لیے بغیر اسی طرح لقمہ چباتے رہے. ان کا ذہن اب اگلا لائے عمل سوچ رہا تھا. جس وقت وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی اس کا موبائل سدرانے لگا. اس نے رک کر اسکرین دیکھی تو چہرے پہ ہی جان سا نمودار ہوا. پھر ہچکراتے ہوئے فون کان سے لگایا. ہاشم آج پورے نام سے پکارا. ریڈ وہ جیسے زخمی سا مسکرایا تھا. مل سکتی ہو؟ کیوں؟ خیریت؟ مل کے بتاؤں گا. انداز میں عجیب نوستی. اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرتی وہ لائن کاٹ چکا تھا. وہ متذب سی کھڑی رہ گئی. چلتی ہے اب تو سانس بھی اس احتیاط سے جیسے گزر رہی ہو کسی پل صراط سے. موڑ چال پہ رات کا اندھیرا پھیلا تھا. زمر کے کمرے میں آؤ تو وہ صوفے کے کنارے پہ بیٹھی اپنے موبائل پہ لگی تھی. فارس اسے کنارے پہ بیٹھا اپنے فون کال پہ لگا تھا. مصروف سی خاموش کمرے میں حائل تھی. تبھی دروازہ زور سے بجا تو وہ دونوں چوکے. زمر تیز سے اٹھی اور دروازہ کھلا. سامنے سادی کھڑا تھا. ہفتہ کپتا جسے بھاگ کے آیا. فوٹیج تھی نوشیروہ کی فوٹیج. سادی آرام سے بیٹھو پانی پیو. وہ اسے کونی سطح میں اندر لائی جس کا چہرہ اور بال پسینے سے ترتے. تمہیں کیا ہوا ہے؟ فارس یوں آتے دیکھ کے حیرت سے اٹھا. نوشیروہ کی فوٹیج ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے پاس تھی جس میں وہ 22 مئی کی صبح دبئی کے لیے بورڈنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے. وہ بے چین سے صوفے کے کنارے بیٹھا ہے. ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے. ہم نے سب پتہ کروایا تھا. فارس سے کہہ رہا ہے ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے. ہوتی تو ہمیں مل جاتی. ایئرپورٹ پہ ملازم خاتون سے بات ہوئی ہے میری. ان کا کہنا ہے کہ فوٹیج آپریٹر نے مٹا دی ہے. جب ٹرائل شروع ہوا تھا وہ پولیس سانس کے دوران سب کچھ کہتا گیا. مطلب تم PMDC والے کلرک کے پیچھے نہیں گئے؟ فارس نے اسے برہمی سے دیکھا تو جواباً سادی نے صرف سرخ آنکھوں سے اسے گھورا. کتنا اچھا ہو کہ آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ اب ہمیں وہ فوٹیج کیسے نکلوانی ہے. چوری کروا سکتا ہوں میں. مگر پھر زمر کو دیکھا تو اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا. چوری کا فوٹیج کورٹ میں قبول نہیں ہوگا فارس. صرف وہی فوٹیج قابل قبول ہوگی جو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس خود ہمارے حوالے کرے قانونی طور پہ. اور اگر وہ ڈیلیٹ کر چکا ہے تو نہیں ملے گی. تو اس آپریٹر کو گواہ کے طور پہ بلائے. سادی نے بے چینی سے بات کر دی. وہ تو ہو جائے گا اور عدالت کہے گی اگلی پیشی پہ آپریٹر کو حاضر کرو. مگر ہاشم کو چند دن مل جائیں گے اور وہ گواہ کو غائب کروا دے گا یا خاموش کروا دے گا. فارس ہلکا سا کھنکارا. جس شخص نے ہاشم کے پیسے کھا کے فوٹیج مٹائی ہے وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا ہی کیوں. تو ہم کیا کریں؟ وہ ان دونوں سے پوچھ رہی تھی اور دونوں جواباً اس سوالی نظروں سے دیکھ رہے تھے. کسی کے پاس جواب نہیں تھا. مجھ سے کسی کو کام کیا؟ میرا کہیں قیام کیا؟ میرا سفر ہے درد وطن. میرا وطن ہے در سفر.
مجھ سے کسی کو کام کیا، میرا کہیں قیام کیا، میرا سفر ہے درے وطن، میرا وطن ہے درے سفر۔ قتل سے 5 دن قبل وہ صبح بارش سے نہائی ہوئی تھی۔ قصر کادار کا سارا سبزہ اپنی میل کچیل سے پاک نکھرا اور دھلا دھلا لگ رہا تھا۔ لاؤنج میں ملازم معمول کی صفائی کر رہے تھے۔ فیونا جواہرات کے کمرے کے باہر کھڑی حکم چلا رہی تھی۔ اب وہ میری سے نہ الجھتی تھی، نہ برے موڈ میں رہتی تھی، بس مسکراتی رہتی تھی۔ جواہرات اپنے کمرے میں سستی آرام دہ کرسی پہ بیٹھی اپنا فون دیکھ رہی تھی۔ بال کیچر میں باندھ رکھے تھے اور چہرے پہ بیزاری تھی۔ دفعتاً دروازہ کٹکھٹا کر فیونا نے اندر جا کر جواہرات نے اکتائی ہوئی نظر اٹھائی۔ میری اجازت کا انتظار کیا کرو۔ سوری مسز کاردار، مگر مسز رفیع کا ملازم آیا ہے آپ کا ڈریس لے کر۔ وہ آپ ہی کا ڈریس ہے نا؟ احتیاطاً پوچھا۔ جواہرات چونکی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اسے اندر بھیجو، گارڈز اس کو چیک کر لیں پھر بھیجتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ فیونا غائب ہو گئی۔ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ چند لمحے بعد مسز رفیع کا ملازم ایک کھلا ہوا پیکٹ اس کے سامنے میز پہ رکھ رہا تھا۔ پیکٹ گارڈز نے کھول کے چیک کیا تھا، البتہ اس کمرے میں صرف فیونا تھی۔ ایسے میں جب مسز رفیع کے ملازم نے جھک کر پیکٹ میز پہ رکھا تو جواہرات نے دیکھا اس نے پیکٹ تلے بھی کوئی شے رکھ دی تھی۔ ایک گہری نظر اس پہ ڈال کے وہ سیدھا ہوا اور ادب سے باہر نکل گیا۔ فیونا کے جاتے ہی جواہرات نے کمرے کا دروازہ مقفل کیا اور پیکٹ اٹھایا۔ نیچے چھوٹا سا سیاہ پیکٹ رکھا تھا، اس نے وہ جلدی کھولا۔ اندر ایک موبائل تھا۔ اس نے اسکرین آن کی، اسی پل کال آنے لگی۔ احمد یہ کیا طریقہ تھا موبائل بھیجنے کا؟ اگر گارڈ چیک کر لیتے تو میرا آدمی کہتا کہ یہ اس کا موبائل ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کم از کم آپ سے رابطے کا کوئی ذریعہ تو ملا۔ وہ دوسری طرف اطمینان سے سانس بھر کے بولا تھا۔ خیر یہ صحیح کیا تم نے، میں تو بالکل قیدی ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ واپس پیر پسار کے صوفے پہ بیٹھی اور ترقی سے فون میں بولے گئی۔ میری ہر حرکت پہ نظر ہے ان 2 ٹکے کے ملازموں کی۔ کیا کوئی ایک ملازم بھی آپ کا وفادار نہیں ہے؟ تم ہی ہو، باقی یہاں تو سب یوں لگتا ہے مجھ سے کوئی پرانا انتقام لے رہے ہیں۔ خیر تم بتاؤ میرے کام کا کیا بنا؟ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے، میں مایوسی سے کہہ رہا، مگر آپ بے فکر رہیں، میں جلد کر دوں گا۔ جواہرات چوکی، ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا۔ کہیں تم میری ساری رقم لے کے فرار تو ہونے کا نہیں سوچ رہے؟ توبہ کریں مسز کاردار، وہ برا مان کے بولا۔ میں آپ کا وفادار ہوں، آپ نے مجھے نوکری دی، مجھے عزت دی، میرے لیے ایک مضبوط اور پرعزم مینٹور کا کردار ادا کیا، مجھے اتنا کچھ سکھایا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا احسان فراموش گھٹیا اور کمینہ ہوں کہ آپ کی دولت اور زیورات لے کر بھاگ جاؤں گا؟ وہ اب افسوس سے کہہ رہا تھا۔ مجھ پہ اعتبار کیا ہے تو پورا کریں، مجھے وقت ہے اور بے فکر رہو۔ بے فکر ہو جائیں آپ کی ساری چیزیں بحفاظت آپ تک پہنچ جائیں گی۔ وہ آپ کی امانت ہے، ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا، مگر اپنی کمٹمنٹ نہیں توڑوں گا۔ آخر میں وہ جذباتی ہو گیا۔ جواہرات کے ماتھے کی سلوٹیں ڈھیلی ہوتی گئیں اور وہ نرمی سے مسکرائی۔ مجھے تم پہ فخر ہے میرے، کیونکہ تم میرا انتخاب تھے۔ اگر قسمت مجھے مہلت دیتی تو میں آنے والے برسوں میں تمہیں تراشتی، تمہیں سکھاتی اور تمہیں ایک بہترین سیکیورٹی آفیسر بنا دیتی۔ خیر ایک دفعہ یہ ٹرائل گزر جائے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گی۔ اور اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں بیٹھا احمد سرہن لاتا ہوا سن رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگا رکھا تھا، دوسرے سے وہ میز پہ رکھے زیورات اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ پلیٹینم اور ہیرو سے جڑے زیورات کی چمک اس کی آنکھیں خیرہ کر رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں بہت جلد آپ کے زیورات اور نقدی لے آؤں گا اور آپ کی منت آپ کے حوالے کر کے سرخرو ہو جاؤں گا۔ فون بند کر کے وہ ایک دفعہ پھر سے ان کو ٹٹول کے دیکھنے لگا، پھر احتیاط سے میز پہ رکھے سیاہ بیگ میں پڑھنے لگا۔ بیگ میں پہلے سے چند نوٹوں کی گڈیاں، چیک بکس، ٹریولر چیکس رکھے دکھائی دیتے تھے اور ان کے اوپر وہ پلاسٹک میں سیل کر کے زیور ڈال رہا تھا۔ تبھی گھنٹی بجی۔ وہ چوکا پہ تیزی سے بیگ میں سارا سامان بھرنے لگا۔ دروازہ کٹکھٹایا جانے لگا۔ ایمر کے ہاتھوں کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی، پھر لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر کے جلدی سے صوفے کے پیچھے دھکیلا اور فک چہرہ اٹھایا تو سامنے دروازہ کھول کے فارس اندر آیا۔ ایمر کی ہٹکی سانس بحال ہوئی۔ تم؟ پھر غصہ آنے لگا۔ کسی مہذب آدمی کے گھر اس طرح تالا توڑ کے داخل نہیں ہوتے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے؟ فارس حسب معمول ماتھے پہ بل لیے گرے شرٹ میں ملبوس آستین ذرا چڑھائے چلا رہا تھا۔ اس کے سامنے آ کر رکا اور سنہری آنکھیں سکڑ کے اسے دیکھا۔ رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ پھر اندرونی کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ اندر کوئی ہے؟ نہیں یار، بیٹھو، آؤ۔ اس نے جھلا کے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ خود دانستہ کھڑا رہا۔ جس صوفے کے آگے کھڑا تھا اسی کے نیچے سیاہ بیگ رکھا تھا۔ اتنی صبح کون سی آفت آن پڑی ہے؟ برے موڈ سے وہ کہتے اب خود ہی بیٹھا، کیونکہ فارس سامنے بیٹھ چکا تھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی تھی۔ PMDC کے ریکارڈ ایکسس کرنے، ایئرپورٹ پہ ایک گواہ ڈھونڈنا ہے، رات سے میسج سے بات کر رہا ہوں تمہیں۔ کہاں ہو تم؟ فارس خفگی سے کہتا، بار بار مشکوک انداز میں اس کو سر سے پیر تک دیکھتا تھا۔ میں نے شادی کو موقع دیا تھا، اس نے نہیں فائدہ اٹھایا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فارس کچھ لمحے سوچتا، پھر ایک دم جھک کے نیچے سے کچھ لایا اور اوپر لایا۔ ایمر کا سانس رک گیا۔ وہ ایک سبز پاسپورٹ تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو سلطان بنگش؟ پاسپورٹ کھولتے ہوئے اس کا نام پڑھا، پھر ابرو سے ایمر کے صوفے تلے جھکے بیگ کی طرف اشارہ کیا جو اسے جانے کیسے نظر آ گیا تھا۔ ایمر نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ شہر سے باہر جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے۔ تو پاسپورٹ کس لیے؟ تم میری ماں ہو۔ فارس نے پاسپورٹ میز پہ ڈال دیا اور سوچتی نظروں سے اسے دیکھا تو ایمر کی شناخت کا یہ اختتام تھا۔
तुम कोई लंबा हाथ मार के भाग रहे हो, है ना? फिर वो मुस्कुराया, इस बैग में होगा किसी का लूटा हुआ माल, है ना? देखो, मैं तुम लोगों की जितनी मदद कर सकता था मैंने की, लेकिन अब मजीद यहाँ ठहरना मेरे मफाद में नहीं है, मुझे अपना भी सोचना होगा। और स्टेफनी, हम जिस दिन दोस्त बने थे, मैं जानता था कि तुम एक पैदाइशी फ्रॉड हो और मैंने तुम्हें तुम्हारी इन क्वालिटीज के साथ कबूल किया था, इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम दुरुस्त फैसला कर रहे हो। वो सादगी से कह रहा था, ना कोई नाराजी ना कोई शिकवा है, अमर के तने साहब ढीले पड़े। तुमने इस शहर में जितने लोगों को मिसेस कारदार की वजह से खफा कर लिया, इस लिहाज से तो तुम्हें बहुत पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था। सॉरी, मैं मजीद तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, वो हल्के से अफसोस से बोला। फारिस उदासी से मुस्कुराया, आदमी तुम इतने घटिया हो मगर दोस्त अच्छे हो, जाओ माफ किया। और वो दोनों हंस पड़े। तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। फूडली एवर आफ्टर की छत के एन ऊपर आसमानों पे सूरज सुनहरे अंगार की मानिंद दहक रहा था। बारिश के पानी को इसने सिखा दिया था। बलाई मंजिल के खाली हॉल के कोने में जुम्र अपनी कुर्सी पर बैठी एक फाइल के मुताले में मसरूफ थी। सामने मेज के साथ लैंडलाइन का रिसीवर उठाए खड़ा जुनेद दूसरी तरफ जाती घंटी सुन रहा था। फिर इसने नफी में सर हिलाया। मिस सलीमा सेल नहीं उठा रही। घर पे फोन किया? जुमर सर झुकाए फाइल पे कुछ लिखते हुए बोली। जी। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ऑफिस फोन किया तो मेरी आवाज से आपका नाम सुन के रख दिया। आप सेल ट्राई कर रहा हूँ और जो खत मैंने उसे भेजा था उसकी वसूली की रसीद आ गई। जी आपकी दराज में रखी थी। जुनेद फोन रख के बताने लगा। थैंक यू जुनेद। फिर इसने सर झुकाए काम करते अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाए, इसे ट्राई करें। जुनेद अब मोबाइल में नंबर मिलने लगा। जैसे ही दूसरी तरफ से हेलो सुनाई दिया, इसने जल्दी से फोन जुमर की तरफ बढ़ा दिया। जुमर ने उसी मसरूफ अंदाज में उसे कान से लगाया। हलीमा, मैं जुमर यूसुफ बात कर रही हूँ, आप चंद लम्हे के लिए मेरी बात सुन लेंगी? अब वो बोलते हुए कागज पे लकीर लगा रही थी। मैं आपके असिस्टेंट को बता चुकी हूँ, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी, मैं अपना बयान सिर्फ अदालत में दूंगी। हलीमा, मुझे आपको डराना धमकाना नहीं है, ना ही आपको अपना बयान बदलने पे मजबूर करना है। मुझे सिर्फ आपसे 21 मई की दोपहर के मुतालिक चंद सवालात पूछने हैं ताकि मैं केस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकूं। क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। आप कानून मुझे मजबूर नहीं कर सकती। वो दरस्ती से बोली और फ़ोन रख दिया। जुमर ने उसी मसरूफ अंदाज में मोबाइल रख दिया और अपना काम करने लगी जैसे इससे ज़्यादा इसे इस मामले में दिलचस्पी ना हो। चंद मील दूर वाक़ इस बुलंद इमारत के टॉप फ्लोर के कॉर्नर ऑफिस में हलीमा हाशिम के सामने बैठी थी और झुर्री लेके अपना मोबाइल मेज़ पे रख रही थी। हाशिम मुस्कुरा के उसे देख रहा था। कोने में कुछ ही मेज पे वो बड़ा सा एक्वेरियम मसनूई रोशनियों में चमकता दिखाई दे रहा था। खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियां अंदर तैर रही थी, खेल रही थी, डुबकियां लगा रही थी। अब सर, अब कुछ भी नहीं, इससे तुमने बात नहीं करनी और अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। अब जो कहना है अदालत में कहना है। वो टेक लगा के बैठा था और कोट पीछे स्टैंड पे लटका रखा था। बने हुए बाल खुशबू में बसा वजूद वो मुकम्मल तरोताज़ा और हशाश पशाश दिख रहा था। शेरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होने वाली माली नुकसान का शायबा तक चेहरे पे नहीं था। तैयारी तो आपने मुझे करवा दी है। 21 मई को शादी यूसुफ इधर नहीं आया था और इससे पहले जो मैंने उसको कॉल्स की थी वो भी ज़ाती वजह से की थी। वो पर एतमाद थी। मैंने तुम्हें एग्जामिनेशन इन चीफ की मशक करवाई है और इसके बाद क्रॉस जरा होगी। वो इस क्रॉस के जरिए तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेगी। वो इसे समझा रहा था। और मैं क्या करूँगी फिर सर? बेवकूफ़ वकील वो होते हैं जो समझते हैं कि इनके क्रॉस के दौरान उनको मुखालिफ गवाह वकील को हरा देगा और उसे खुद को झूठा साबित करने ही ना दे। मगर ऐसा नहीं होता। हराने वाली बातें डायरेक्ट एग्जामिनेशन में कहनी होती हैं। क्रॉस में सिर्फ सरवाइव करना होता है, दिफा करना होता है, कम से कम नुकसान करना होता है अपना। और मैं इसके सवालों का मुकाबला कैसे करूंगी? इसकी आवाज़ में फिक्रमंदी दर आई। वो हल्का सा मुस्कुराया। और अच्छा वकील वो होता है जो अपना केस तो तैयार करे मगर साथ में मुखालिफ का केस भी तैयार करे। कभी कभी मैं अपने मुखालिफ के लिए जितने अच्छे दलाइल नुक्ते ढूंढ कर लिखता हूँ, कोर्ट रूम में वो इतने अच्छे नुक्ते पेश नहीं करते। खैर, अब मैं जुमर की तरफ से पूछे जाने वाले सवाल बताता हूँ तुम्हें। वो अब मेज के कोने पे आ बैठा था और सामने बैठी तवज्जो से सुनती हलीमा से कह रहा था। मिस सलीमा, क्या ये दुरुस्त नहीं कि आपने इस तारीख को इस वक्त सादी यूसुफ को कॉल की थी? क्या ये दुरुस्त नहीं कि आप पिछले कई साल से इस फर्म में मुलाजिमत कर रही हैं और हमेशा अपने मालिक का साथ देती आई हैं और अब भी इसके लिए झूठ बोल रही हैं? ऐसे सवालात पे मैं एतराज़ करूंगा तो वो टोन बदल के यही सवाल मुख्तलिफ अंदाज में पूछेगी। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपने हाशिम कारदार की कंपनी से कर्जा ले रखा है जो किस्तों में अदा करना है और आप उनके एहसान तले दबी हैं? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप रात देर तक ऑफिस में काम करती हैं और आपकी अपने बॉस से काफ़ी फ्रैंकनेस है? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपके अपने बॉस से ताल्लुकात हैं? क्या वो इस तरह का इल्ज़ाम भी लगा सकती हैं? इसकी आंखें खुली की खुली रखनी। अदालत में यही कुछ होता है। इसे तुम्हें झूठा साबित करना है, इसलिए वो सख्त से सख्त ज़बान इस्तेमाल करेगी, तल्ख अंदाज अपनाएगी, तेज सवालों की बौछार करके तुम्हें कंफ्यूज कर देगी। इसलिए अब मैं तुम्हें इन सवालों के जवाबात की मशक करवाने लगा हूँ। ओके? वो इसे नरमी से समझा रहा था। श्योर सर। हलीमा जरा ठहरी, फिर आंखें उठा के इसकी आंखों में देखा। सर, एक बात पूछूं? यही कि मैंने और शेरू ने ये सब वाकई किया है या नहीं? हलीमा ने इस बात में सिर हिलाया। हाँ, मैंने ये किया है और मुझे 10 बार मौका मिले तो मैं 10 बार ये करूँगा।
اب ہم پریپ کر لیں؟ حلیمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں لہر دوڑ گئی. وہ جھٹ اس بات میں سر لا کے یس سر بولی تھی. وہ اب کاغذ اٹھا کے سوالات پھر سے دہرانے لگا تھا. چہرہ سپاٹ اور مطمئن تھا. واپس فوڈ لیور آفٹر کی بلائی منزل پہ آؤ تو زمر اسی انداز میں بیٹھی نوٹ پیڈ پہ سوالات لکھ کے جا رہی تھی. سامنے کھڑے جنید نے بے چینی سے پوچھا. ان کی سیکرٹری تو ملنے پہ راضی نہیں ہوئی. اب آپ اس کا بیان اپنے حق میں کیسے کروائیں گے؟ مجھے جرح کے دوران گواہ کو سوالات سے مار دینے کا فن آتا ہے. جنید آپ اپنا کام کیجیے. وہ اب بھی سر جھکائے لکھ رہی تھی. ذرا سی دیر کا ہے یہ عروج مالو منال. ابھی سے ذہن میں سب زاویے کے زوال رکھ. قتل سے 3 دن قبل. قصر کاردار کا سبزہ زار اس شام برقی کمکموں اور روشنیوں سے منور تھا. اونچے درختوں کی گرد روشنیاں لپیٹ کر ان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. مرکزی اسٹیج پہ فنڈ ریزنگ تقریب کے بعد اب گلوکار اپنے ساتھیوں سمیت نیچے بیٹھا غزل گا رہا تھا. ایسے میں جواہرات یہاں سے وہاں ٹہلتی مسکرا مسکرا کے مہمانوں سے چند پل ٹھہر کے گپ شپ کر رہی تھی. سیاہ جھلملاتی ساڑی اور نگینوں سے مزین وہ بے حد تر و تازہ اور خوبصورت دکھ رہی تھی. اسے اچھے موڈ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ قریب ٹہلتے دونوں گارڈز کو دیکھے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھی. محفل موسیقی ابھی جاری و ساری تھی جب جواہرات برآمدے کے زینے بور کر کے اندر جاتی دکھائی تھی جیسے کوئی بھولی چیز اٹھانے جا رہی ہو. لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ٹھٹک گئی. وہاں چند ہی لوگ تھے جو یا تو موبائل پہ لگے صوفوں پہ نیم دراز تھے یا ٹی وی دیکھ رہے تھے. مگر دیوار کے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی. قدم ڈھیلے پڑ گئے. اس نے اس کو نہیں بلایا تھا تو پھر وہ سفید چادر سر پہ جمائے اس کی طرف کچھ کیے کھڑی تھی. نرس فوٹو فریمز دیکھ رہی تھی. فریمز ڈیجیٹل تھے. اس کے اندر تصاویر ہیری پوٹر کی دنیا کی طرف پھر چل رہی تھی. چند سیکنڈ کے ویڈیو کلپس اور پھر سلائیڈ شو. 10 منٹ کھڑے ہو کر دیکھو تو ہاشم اور شیرو کی ساری زندگی کی تصویری کہانی سامنے آ جاتی تھی. صاحبزادی صاحبہ بھی وہی دیکھ رہی تھی. آہٹ پہ پلٹی گوری رنگت اور گہری آنکھیں. مسکرا کے جواہرات کو دیکھا. جواہرات سست روی سے قریب آئی. خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. اگر آنا چاہتی تو مجھے کہلوا دیتی. میں دعوت نامہ بھجوا دیتی. جبری مسکراہٹ کے ساتھ وہ کہتی. اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی چادر والی عورت ذرا سا مسکرائی. لوگ مجھے خوشی سے دعوتوں میں نہیں بلاتے جواہرات. جب سے تمہارے پاس اس پالتو نے میری زندگی کی جھوٹی کہانیاں زد عام کی ہیں لوگ مجھے پسند نہیں کرتے. میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. جواہرات حیرت سے بولی تھی. تمہیں نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. آپ کے اس اسکینڈل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. عورت نے گہری نظر اس پہ ڈالی. پٹنڈی سانس بھر کے مڑ گئے. گردے ذرا اٹھا کے اوپر تک پھیلے فوٹو فریمز کو دیکھنے لگی. تمہارے دونوں بیٹے کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. ایک دنیا تم پہ رشک کرتی تھی حسد کرتی تھی مگر پھر اسی دنیا نے دیکھا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں کاروبار سے بے دخل کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ سرخوتے چہرے کے ساتھ تل ملا کر بولی. مگر اور بولی جاتی اور جب عدالت میں ایک چھوٹی سی لڑکی تمہاری عزت کا تماشا بنا کے چلی گئی تو مائک تمہارے چہرے کے آگے کرتے رپورٹرز کے سامنے تمہارا کوئی بیٹا ڈھال بن کے نہیں آیا. بہت ہو گیا. آپ یہاں سے جا سکتی ہیں. وہ دبا سا غرائی تھی. ٹھہرنے آئی بھی نہیں تھی میں. وہ پوری اسی طرف گھومی اور جواہرات کی سلگتی آنکھوں میں جاگا. صرف یہ بتانے آئی تھی کہ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا. کبھی لگتا تھا اس کو آنے میں برسوں لگیں گے مگر یوسف کا شکریہ یہ تو جلد آ گیا. گیٹ آؤٹ. وہ لال بھبو کا چہرے لیے دروازے کی طرف بازو لمبا کر کے بولی تھی. جواہرات سفید چادر والی عورت 2 قدم قریب آئی اور تعصب سے اس کا چہرہ دیکھا. آج کل تمہاری تباہی میں سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تمہارے بیٹے یوسف ہارون عبید سب سیر ہو کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تب بھی میرا حصہ پورا نہیں ہوگا. تمہاری آنکھوں میں دیکھ کے بس اتنا کہنا تھا کہ آخری حصہ میں ڈالوں گی اور تم اسے یاد رکھو گی. پھر وہ اس کے ساتھ نکل کے چلی گئی اور جواہرات غصے اور بے بسی سے کانپتی کھڑی رہ گئی. باہر سے اونچے سروں میں بجتی موسیقی کی آوازیں ہنوز سنائی دے رہی تھی. لاؤنج کے مہمانوں کو یہیں چھوڑ کے بغلی راہداری میں آ گیا ہو تو سامنے زینے تھے جو نیچے جاتے تھے. ان کو پلان کر اترتے جاؤ تو آگے ایک طویل راہداری تھی. دونوں اطراف میں کھلے دروازے تھے جو ملازموں کے کمروں میں کھلتے تھے. مزید آگے آؤ تو آخر میں کچن تھا. قصر کی پشت پہ سبززار نشیب میں تھا اس لیے گو کے کچن بیسمنٹ میں بنا لگتا تھا مگر اس کی پچھلی طرف سبززار میں ہی کھلتی تھی. کچن کے کھلے دروازے سے اندر جھانکو تو وہاں ملازم ندارت تھے. صرف 2 نفوس موجود تھے. ہاشم جو کہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا تھا اور بلینڈر کے جگ میں کٹے ہوئے پھل کین سے نکال کر انڈیل رہا تھا. شرٹ کی آستین پیچھے کو موڑ کر رکھے تھا اور کوٹ سامنے کرسی پشت پہ ڈال رکھا تھا اور دوسری آبدار جو کاؤنٹر کے اس طرف اونچے اسٹول پہ بیٹھی اسے سکون سے دیکھ رہی تھی. نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف. عادتاً وہ کان میں لٹکتے آویزے کو 2 انگلیوں سے مسل بھی رہی تھی. آویزے سبز تھے. اس کے لباس اور آنکھوں کی طرح اور سرخ رومال باندھے ماتھے سے اوپر بندھا تھا. نظریں ہاشم کی پشت پہ جمی تھیں. میں چاہتا تھا ہم ڈنر کریں مگر تم اسی پارٹی میں ڈنر ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہو تو میں یہی کر سکتا ہوں. وہ بلینڈر کا ڈھکن
بند کر کے اس پہ ہاتھ رکھے بٹن آن کر رہا تھا، एकदम زو کی آواز آئی تو آبدار کچھ کہتے کہتے رکی، پھر بلینڈر رکا تو وہ بولی، مجھے نہیں پتا تھا گریم ریپر اتنا ماہر بارٹینڈر بھی ہے۔ ہاشم دھیرے سے ہنسا، زخمی سی ہنسی، سر جھکائے، وہ ابھی تک بلینڈر کے ساتھ لگا تھا۔ گریم ریپر زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت آتا ہے، ابھی تو لگتا ہے کہ جو سیکھا تھا وہ بھی بھول گیا ہوں۔ آواز میں آج تھی، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ آبی کی آواز ذرا مدھم ہوئی، نظریں سامنے کھڑے ہاشم پہ جمی تھی۔ وہ چوکنی تھی مگر خوفزدہ نہیں تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایک بری عادت پڑ گئی تھی۔ وہ اب اوپر بنے اسٹینڈ میں الٹتے گلاس نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہا تھا۔ نظری آبی کے بجائے اپنے کام پہ تھیں۔ مجھے جب کوئی کھلونا پسند آتا، کوئی کتاب اچھی لگتی، میں اس لینے کی ضد کرتا، روتا جھگڑتا، بس کسی طرح وہ مل جائے۔ ڈیڈ کو یہ بات سخت ناپسند تھی، کچھ عرصے انہوں نے برداشت کیا، پھر ایک دن انہوں نے مجھے سے میری ساری جمع کی ہوئی کوائن کلیکشن لے لی۔ اب وہ گردن جھکائے جگہ سے گلاسوں میں رس انڈیل رہا تھا۔ جگ سے رس انڈیلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محبوب شے کو چھین کر لینے یا چرانے سے چیز تو مل جائے گی مگر محبت ختم ہو جائے گی۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کو مجبور نہیں کیا جاتا، ان کو ان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ البم کہیں چھپا دیا تھا، مجھے چند پہلیاں بتائیں، یاد نہیں کیا تھا مگر میں نے پھر اس کو خود ڈھونڈا، شاید کسی دوست کو دے آئے تھے۔ میں نے اس آدمی کو کنونس کیا کہ وہ مجھے البم دے دے، بہت کنونس کیا، شائستگی سے، نرمی سے، دلیل سے، اور وہ مجھے مل گئی۔ شیرو میں ڈیڈ کبھی عادت نہیں ڈال سکے، مجھ سے کبھی نکال نہیں سکے۔ اب مجھے فتح کو محنت کر کے حاصل کرنا اچھا لگتا ہے ریڈ، یہی وجہ ہے کہ میں چاہوں تو سعدی یوسف کو سارے خاندان کو ایک بم بلاسٹ میں ختم کر دوں، مگر نہیں، مجھے اپنے بھائی اور اپنے خاندان کے حق میں فیصلہ حاصل نہیں کرنا بلکہ جیت کے آنا ہے۔ آبدار کے چہرے کے رنگ بدلے، بالی کو مسلتے ہاتھ میں تیزی آ گئی۔ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ ابھی نہیں۔ اس نے ایک گلاس آبی کے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے، پھر بیٹھا نہیں، ہتھیلی کاؤنٹر پہ رکھے وہ اسے نرمی سے، زخمی پن سے دیکھے گیا۔ ابھی تمہارے پاس چند دن ہیں، اس کے بعد تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ تم نے جو اس روز مجھے ٹیکس بھیجے تھے ان کا کیا مطلب تھا؟ اس نے جی کڑا کر کے پوچھا۔ ہاشم اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکے گیا۔ مطلب تو صاف ظاہر ہے، میں نے تمہاری اور فارس کی ایک تصویر دیکھ کر پوچھا تھا کہ یہ سچ ہے، تم نے جواب نہیں دیا تو میں نے 2 تصویریں بھیج کر یہ بتایا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ 2 تصویریں سرتاشا اور زمر کی تھیں۔ زمر کی کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ پرس میں رکھے اس کے فون کی اس چیٹ میں اس نے کہا کیا یہ سچ ہے والا پیغام اور زرتاشا اور زمر کی تصویر مٹا دی تھی، صرف وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا والا پیغام اور اپنے اور فارس کی تصویر رہنے دی تھی۔ اسی طرح اس نے وہ چیٹ فارس کو دکھائی تھی۔ تم جلد جان جاؤ گی، میں نے کہا نا مجھے ایسے کھیل پسند ہیں۔ کیا تم نے فارس کو بتایا؟ گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا۔ یہی کہ تم نے زمر کو دھمکی دی ہے؟ ہاں بتایا تھا، وہ بے نیازی سے کہہ کر اپنے گلاس سے گھونٹ بھرنے لگی۔ دل زور سے دھڑکا۔ گڈ، ہاشم مسکرایا۔ زخم مسکراہٹ، وہ مشہور ہو چکے ہیں، تم ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاشم، وہ اسی بے نیازی سے بولی تھی۔ میں ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہا ہوں۔ اس نے شانے اچکائے اور گلاس اٹھا لیا۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا، جیتنا چاہتا ہوں، اس کی اصلیت دکھانا چاہتا ہوں۔ اور ہتھیلیاں کاؤنٹر پہ رکھے اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور تمہاری اصلیت سے بھی واقف ہوں۔ آبدار کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ ہاشم پہ جمی نظریں ساکت ہو گئیں۔ تم نے میرے مقابلے میں فارس کا ساتھ دیا، سعدی کو زہریلی سرنج دی، اس کی فرار میں مدد کی، فارس کو اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ تم نے ہر قدم پہ مجھ سے جھوٹ بولا اور میں ہر قدم پہ تم پہ اعتبار کرتا رہا۔ آبدار کی گردن میں تھوک نگلنے سے گلٹی بھر کے معدوم ہوتی دکھائی دی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ آبی؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کو مجھ سے اوپر کیوں رکھ دیا؟ میں صرف ایڈونچر چاہ رہی تھی۔ وہ ذرا سا ہکلائی۔ تو اب پھر ایڈونچر بھی دیکھنا میرا۔ مجھے نقصان دو گے کیا؟ تمہیں کبھی نہیں، مگر اسے کہنا کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ چبا کے ایک ایک لفظ ادا کیا، پھر سیدھا ہوا، کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا، کوٹ اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ اس کا گلاس انچوا بھرا ہوا میز پہ رکھا رہ گیا۔ آبدار ابھی تک ٹھنڈے گلاس کو پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ مشروب کی ٹھنڈک نے اس کی ہڈیوں کو اندر تک جما دیا تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔